جلدی جلدی اپنے اللہ سے صلح کر لے۔ موت سر پہ کھڑی ہے، موت کا نہیں پتہ ہے، اللہ کو راضی کر لے۔ اور سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان۔ ماں کو راضی کرنا مشکل، باپ کو راضی کرنا مشکل، بہنوں کو راضی کرنا مشکل، دوستوں کو راضی کرنا مشکل۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے اور انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے انتظار میں ہے۔ صبح آئے گا تو صبح توبہ قبول کروں گا، شام کو آئے گا شام کو توبہ قبول کروں گا، جوانی میں نہیں آیا نہ بڑھاپے میں آئے گا تب توبہ قبول کروں گا، اور بڑھاپے میں آ گیا بڑھاپے میں آ جا، جوانی کا میں تجھے تانا نہیں دوں گا، توبہ قبول کروں گا۔ موت سے پہلے 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 جب تک سانس ہے اور چانس ہے، فرمایا اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ہم درست کر لیں، اور اللہ سے جب معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے، ہماری ساری دنیا کی زندگی بڑی پرسکون، بڑی آسان، بڑے مزے والی ہو جائے گی۔ دنیا کی ساری زندگی ہماری بڑی آسان ہو جائے گی، بڑے مزے والی ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ ناراض ہے، لگاؤ زور۔ دنیا کے جتنے اسباب ہیں سب حاصل کر لو، دنیا میں جتنے اسباب ہیں، جتنے راحت کے اسباب ہیں، جتنے اچھی چیزیں پیسے کے زور پہ حاصل کر لو، فرمایا تمہیں سکون نہیں مل سکتا اگر مالک ناراض ہے، اللہ ناراض ہے تو۔ اللہ ناراض ہے، اللہ کی قسم، ایئر کنڈیشن کمروں میں، نرم گدوں میں اور وافر پیسے میں سکون نہیں مل سکتا۔ سکون صرف اور صرف کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کرنے میں اور گناہوں سے خالی زندگی گزارنے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ جب بندہ گناہوں کو چھوڑتا ہے تو پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ قدم قدم پہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی غیر محرم پر، حدیث میں آیا ہے کہ اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، کسی غیر محرم لڑکی کو نہ دیکھو، کسی غیر محرم عورت پہ تمہاری نگاہ نہ پڑے۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، شیطان کہتا ہے دیکھ، شیطان کہتا ہے دیکھ بہت مزہ آئے گا، اور نفس بھی کہتا ہے دیکھ بہت مزہ آئے گا، لیکن ادھر سے رحمان کیا کہتا ہے؟ نہ دیکھ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھ۔ تو کیا ملے گا؟ اللہ تیری بات مانوں، تیرے رسول کی بات مانوں، میں نہیں دیکھتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی نگاہ کو نیچے کر لے اور نہ دیکھے، اللہ کو راضی کر لے، تو فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میری ذات کی قسم، اس کے دل میں ایمان کے مزے کو بھر دوں گا۔ اس کا دل ایمان سے بھر جائے گا اور ایمان کا مزے سے بھر جائے گا، اس کو اتنا مزہ آئے گا کہ بادشاہوں کو وہ تخت پہ مزہ نہیں آتا۔ بادشاہوں کو وہ تخت پہ مزہ نہیں آتا جو مزہ اللہ فقیری میں اس کو دے دے گا، صرف گناہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج ہمارا سارے معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں، ذاتی معاملات، انفرادی معاملات، اجتماعی معاملات، یہ سارے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، فرمایا یہ صرف اور صرف فقط گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ ہماری زندگی سے نکل جائیں، گناہ ہماری زندگی سے، چاہے چھوٹے گناہ ہیں چاہے بڑے گناہ ہیں، گناہ کو جب ہم اپنی زندگی سے ہم نکالیں گے تو فرمایا پھر اللہ رب العزت اس بدن پہ اتنا سکون پیدا کر لیں گے، اس دماغ میں اتنا سکون پیدا کر لیں گے، اس جسم میں اتنا سکون پیدا کر لیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں میری اوپر سے جا رہی ہیں، یہ اوپر سے جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم لوگوں نے اللہ کے ساتھ بھی ایک مذاق بنا لیا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ایک مذاق بنایا ہوا ہے۔ وہ چھوڑو جی ایسی باتیں، ادھر سے سنو ادھر سے نکالو، دنیا کی بات بڑی توجہ سے، اس کے لیے ہم لوگ بڑے ریڈی ہوتے ہیں، بڑے چالاک بھی ہوتے ہیں، اور اللہ رسول کے لیے مذاق کرتے ہیں۔
اللہ کے ساتھ وہ جی قبر دیکھی جائے گی، موت دیکھی جائے گی، کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑو ایسی یہ باتیں ہیں، لاہو لاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، مرتے ہی پتہ چل جائے گا۔ اللہ کی قسم جو چاہ چکے ہیں ان کے ساتھ معاملات ہو چکے ہیں۔ ہم نے جانا ہے ناکام نہ جائیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ طلب تھی کہ میرا ایک ایک امتی، مرد ہے یا عورت ہے، اس دنیا سے کامیاب ہو کے جائے۔ اور شیطان کی صبح سے لے کر رات تک محنت ہے کہ ایک ایک آدم اور آدم کی اولاد اس دنیا سے ناکام جائے، اس دنیا سے ناکام جائے۔ حدیث شریف میں آتے بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ آخری وقت میں جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اس ٹائم نکلنے سے پہلے شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور شیطان کس طرح آتا ہے؟ بڑا بزرگ بن کے، بڑا پیر بن کے، بڑا نیک بن کے، اور اس کو کہتا ہے میت پہ تکلیف ہوتی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس کو اجازت مل جائے نا تو وہ قریب میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کی گردنیں اڑا دے، اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کو۔ اور دیکھنے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کیوں؟ اس کی زبان پہ تالا لگ جاتا ہے، تالا، وہ ورنہ ایسا چیخے کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں، لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم پر عذاب قبر کو کھول دوں کہ قبر میں کیسا عذاب ہوتا ہے، اللہ کی قسم تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ ابھی تو ہم لوگ قبرستان پہ کھڑے ہو کے قبر کے اوپر گپے مار رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ ابھی تک مزہ دیکھا نہیں ہے نا، مذاق سمجھتے ہیں، ہر بات پہ مذاق، اللہ کے ساتھ مذاق، نبی کے ساتھ مذاق، قبر کے ساتھ مذاق، دین کے ساتھ مذاق، قرآن کے ساتھ مذاق۔ یہ مذاق ہم لوگ کہتے ہیں جی فلاں یہودیوں نے دین کا مذاق اڑایا ہے، فلاں جو ہے نا ملک والوں نے، جو ہے نا فرانس والوں نے ہمارے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا ہے، ہمارے نبی کا۔ اس وقت امت مسلمہ سب سے زیادہ اپنے نبی کا مذاق اڑاتی ہے، اس وقت امت مسلمہ۔ شادی ہو تو اس ٹائم ایمان کا پتہ چلتا ہے، شادی ہو تو اس ٹائم اگر کوئی بندہ جا کے کہے جی شادی سنت کے مطابق کر لو، اس میں برکت ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شادی برکت والی ہے جس میں خرچہ کم ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ اور کہاں پر نکاح ہو؟ مسجد میں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ولیمہ کرو، اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کی طاقت کیوں نہ ہو، یہ سنت ہے، سنت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سنت طریقے سے شادی کرو، اللہ اور رسول کی برکتیں ساتھ لے لو۔ اللہ کی بھی گارنٹی ہے، اللہ کے رسول کی بھی گارنٹی ہے، یہ دونوں میاں بیوی کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب شادی کا موقع آتا ہے نا، ہم غریب سے غریب، غریب سے غریب۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا یہاں پر، وہ چھولے بیچتا تھا پلیٹ میں، مجتبیٰ بھائی چھولے بیچتا تھا۔ جب شادی کا ٹائم آیا نا تو اس نے، ہمارے مفتی صاحب اس ٹائم یہاں ناظم تھے، تو وہ آیا اور آ کر اس نے مفتی صاحب سے بلدیہ اسکول بک کروایا، اور ایک مہینہ اس نے یہ پوری علاقے کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ اعلیٰ قسم کے ناچنے والے اور اعلیٰ قسم کے گانے والے اس نے بلائے ہوئے تھے۔ اس ٹائم حالات خراب نہیں ہوتے ہیں، او جی ہم لوگ تو غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شادی کے لیے اللہ تیری نافرمانی کے لیے ہم بڑے مالدار ہیں، رسول تیری نافرمانی کے لیے ہم بڑے مالدار ہیں، جہاں سے بھی لانا پڑا ہم پیسہ لائیں گے، اللہ تیری بغاوت کریں گے، تیرے رسول کی بغاوت کریں گے۔ تیرے دین کا اگر مذاق اڑنے کی بات ہوئی، ہم کسی سے قرضہ پکڑ کے تیرے دین کا مذاق اڑائیں گے۔ جس اللہ نے جان دی ہے، جس رسول نے جان دی ہے، اسی جان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی جان کا مذاق، کھلی نافرمانی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے ہر گناہ گار کے لیے معافی ہے، کھل کے گناہ کرنے والوں کے لیے معافی نہیں ہے۔
کھل کے گناہ کرنے والوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم نے اسی لیے یہ مجلس رکھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ رسمی طور پہ بیان ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ جتنے ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی شادی سنت کے مطابق کریں، اور اس محلے کے اندر جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم کوشش کریں، جا کے منت کریں، زاری کریں کہ اللہ کے بندو ناکامی سے نکل آؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، سنت کے مطابق شادی کرو، اور سنت کے مطابق شادی کرو گے تمہاری بیٹی کی زندگی میں برکت ہوگی، بیٹے کی زندگی میں برکت ہوگی، تمہارے گھر میں بھی برکت ہوگی۔ لیکن اس ٹائم کیا کہتے ہیں؟ اس ٹائم کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب چھوڑو، سنتیں گھر پہ رکھو۔ اللہ اور شادی کے موقع پر ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ شادی کے موقع پر یہ باتیں کس کی بتا رہا ہوں؟ فرانس والوں کی نہیں، امریکہ والوں کی نہیں، لندن والوں کی نہیں، مسلمانوں کی، جس کا باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، خود بھی مسلمان۔ ان کو جا کے اگر کہیں کہ بھائی شادی سنت کے مطابق کرو تو کہتے ہیں جی کیا کریں جی، برادری والے ناراض ہو جائیں گے، لوگ وہ لڑکی والے ناراض ہو جائیں گے، لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی والے، اور لڑکی والے کہتے ہیں لڑکے والے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر اسی سے پوچھو کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کا رسول کہاں ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ کا رسول جی پرواہ نہیں ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے پرواہ نہیں ہے، رسول ناراض ہوتا ہے پرواہ نہیں ہے، رسول کا دین بگڑتا ہے پرواہ نہیں ہے، بس ہم نے لوگوں کو راضی کرنا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے۔ اللہ کی قسم پھر وہ امت کبھی بھی خیر کی طرف نہیں آ سکتی، برکتیں اس امت کو کبھی بھی نہیں مل سکتی، کامیابی اللہ کی قسم نہیں مل سکتی۔ ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا کہ ہم 100% اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جائیں۔ جب آئیں گے کامیابی ہماری شروع، جب آئیں گے ہماری کامیابی شروع کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے، اللہ کی مان کے زندگی گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب ہمارے گھروں میں یہ دین آ جائے گا، اللہ آ جائے گا، اللہ کا رسول آ جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا ٹائم اذان ہو گیا؟ ٹائم ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مال مانگا گیا تبوک کے موقع پر تو کسی نے آدھا مال لایا، کسی نے اپنا جو توفیق تھی لایا، لیکن فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ لایا۔ اور جب پوچھا گیا صدیق گھر پہ کیا چھوڑ آئے ہو، گھر پہ کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر پہ صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ جھاڑو پھیر کے لایا ہوں۔ صرف گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ آپ کے قدموں میں لایا ہوں۔ تو اوپر سے جبریل علیہ السلام آ گئے، جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کر سامنے بیٹھے اور فرمایا ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے خود ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ فرمایا کہ انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے، یا خاندانی شرافت ہو، خاندانی شرافت، خاندان اونچا ہو تب بھی اس کی عزت ہوتی ہے، یا اس کے پاس مال ہو، کالا کلوٹا ہو لیکن ہو مال نہ تو وہ کہتے جی حاجی صاحب مال کی وجہ سے۔ یا تیسری چیز کیا ہونی چاہیے اس کے پاس دنیا میں رہنے کے لیے؟ حسن، خوبصورت ہو، خاندان بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے لیکن ہے خوبصورت، تو خوبصورت کی بھی مارکیٹ ہے، خوبصورت کی بھی ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تینوں چیزیں نہیں ہیں، تینوں چیزیں نہیں ہیں، خاندانی شرافت بھی نہیں ہے، دادا بھی غلام، باپ بھی غلام، خود بھی غلام، مال کچھ بھی نہیں ہے، اور خوبصورتی کالا رنگ، کالے ہونٹ، کالا رنگ، کالے موٹے موٹے ہونٹ، اور خوبصورتی بھی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ میں جب معراج کی شب جب مجھے جنت کی سیر کرائی گئی تو میں نے کیا دیکھا؟ آسمانوں کی جب مجھے ملاقاتیں ہوئی، آگے جنت دکھائی گئی، میں نے کیا دیکھا کہ کسی کے پاؤں کی چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا جبریل آج مجھ سے اللہ کا وعدہ ہوا ہے، میں ہوں گا اور اللہ ہوں گے، یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا یہ آپ کا غلام حبشے کا کالا بلال ہے، تہجد کے لیے نکلا ہے مکہ کی گلی سے، اور یہ مکہ کی گلی میں چل رہا ہے، پاؤں کی آواز عرشوں پہ سنائی دے رہی ہے۔
آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، اللہ کی قسم، یہ پیسے کے زور پہ یہ عاشقی ملی ہے؟ نہیں۔ خوبصورتی پہ ملی ہے؟ نہیں۔ پیسے پہ ملی ہے؟ نہیں۔ خاندانی شرافت پہ ملی ہے؟ نہیں۔ ہاں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرمایا حضرت بلال حبشی نے اللہ کے رسول کی سچی غلامی کی۔ پیسہ نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا جب حضرت بلال آتے تھے غلام تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، فرمایا سیدنا بلال، سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال آ گیا ہے، ہمارا سردار بلال آ گیا ہے۔ تو ہمیں ہماری عزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہہ دیا، عمر آپ کی وجہ سے اسلام کو 4 چاند لگ گئے ہیں، آپ کی وجہ سے۔ نوید بھائی توجہ کریں ادھر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا، عمر آپ کی وجہ سے اسلام کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور رو کر کیا کہا؟ فرمایا یہ مت کہو، عمر خطاب کا بیٹا ہے، میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بیچتا تھا، میں خالی پیٹ اونٹوں کو لے آتا تھا، مجھے چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ میری وجہ سے دین کو 4 چاند نہیں لگے، عمر اسلام میں آیا، عمر کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ عزت کس میں؟ اسلام میں۔ عزت کس میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ عبداللہ ابن مکتوم ایک نابینا صحابی ہیں، نابینا صحابی، نابینوں کو لوگ نہیں پوچھتے، اس دور میں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی پکی محبت رکھنے والا صحابی ہے۔ اللہ کے رسول کو سرداروں نے کہا، مکہ کے سرداروں نے، اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت آپ کو دینی ہے، تو کہنے لگے سردار کیا کہنے لگے؟ سردار کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس ہم آئیں، آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، لیکن پتہ مسئلہ کیا ہے، ہم جب آتے ہیں آپ کے پاس غلام بیٹھے ہوتے ہیں، فقیر، ملنگ، اور ان کے جسم سے پسینے کی بدبوئیں آتی ہیں۔ ہم لوگ بڑے لوگ ہیں نا، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ اچھا، ہم غریبوں کو جو ہے نا، غریبوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے الگ مجلس کا اہتمام کرو، ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو منع کر دیا کہ آج میں بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں، ان سے میں بات کروں گا، اور اس ٹائم کوئی بھی میرا صحابی میرے پاس نہ آئے۔ لیکن وہ نابینا صحابی کو بتانا بھول گئے۔ نابینا صحابی کسی قرآن کی آیت میں الجھ گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس آیت کا کیا معنی ہے۔ وہ دوڑے سرداروں سے بات ہو رہی ہے، سرداروں کے ساتھ اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں، ادھر سے وہ صحابی آ گیا۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو چہرے پہ تھوڑا سا بل لایا، ایسے کیا لایا؟ بل، چہرے پہ بل لایا ایسے، اور ایسے منہ پھیر لیا، اے محمد، یا محمد، یا محمد، کیا بات ہے جی، یہ مسئلہ مجھے ذرا بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا تو ان سرداروں کو تو موقع چاہیے تھا، انہوں نے کہا آ گیا نا یہ فقیر، یہ ملنگ آ گیا نا، نہیں سنتے آپ کی بات نہیں سنتے، اٹھ کے نکل گئے۔ اللہ کے نبی کو اتنا دکھ کہ اس کے آنے کی وجہ سے اچھی خاصی بات چل رہی تھی، بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے، اور یہ آیا نابینا صحابی اور سارا پلان فیل ہو گیا۔ ادھر سے جبریل آ گئے، اوپر سے جبریل آ گئے اور فرمایا عبس و تولی، عبس و تولی، اے میرے محبوب، آپ نے چہرے پہ بل لایا، اور آپ کے اس بل کو اس نابینے نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے رب نے دیکھا، عبس و تولی، آپ نے چہرے پہ بل لایا اور اپنا منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم کہ اس اندھے کے دل میں ایمان کی کیا آ گئے۔ اما من استغنا، یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، فانت لہ تصدی، اے میرے نبی آپ ان کی طرف جھکتے ہیں، وما علیک الا یزکا، آپ کے لیے نہیں ہے ذمہ کسی کو تزکیہ دینا،
وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو آپ کی طرف دوڑ کے آئے وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ اس نابینے کے دل کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ہم سے ڈرتا ہے، وہ ہم سے ڈرنے والا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ ہاں یہ آیتیں نازل ہوئی، فرمایا اس کے بعد جب بھی وہ نابینا صحابی اللہ کے نبی کی محفل میں آتا نا، اللہ کے نبی اپنی رحمت والی چادر اٹھاتے اور اس کے لیے بچھاتے اور فرمایا کیا کہتے؟ ہاذہ عاتبنی ربی، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے، میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اللہ کے ہاں اللہ کی قسم پیسوں کی قدر نہیں ہے، خوبصورتی کی قدر نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ فقیر ہے، ملنگ ہے، پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مسلمان غلط ہو گیا ہے، آج مسلمان ادھر آ کے غلط ہو گیا ہے، ادھر آ کے غلط ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے پیسہ حاصل کرو عزت مل جائے گی، کوٹھی بناؤ عزت مل جائے گی، مال بناؤ عزت مل جائے گی، تعلقات بناؤ عزت مل جائے گی، MNA بنو عزت مل جائے گی، MPA بنو عزت مل جائے گی، انجینئر بنو عزت مل جائے گی، ڈاکٹر بنو عزت مل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نا نا نا، عزت اس میں نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت چاہیے تم میں سے جس کو بھی عزت چاہیے، تو فرمایا عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور اللہ نے وہ عزت ولی رسول ہی، اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اس عزت کو ڈالا ہے۔ وللمومنین، اور ایمان والے جو اللہ رسول کے ساتھ سچے ہیں، صرف عزت ان کی ہے، باقی کسی کی عزت نہیں ہے، باقی کسی کی عزت نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ پتھر ہے، یہ پتھر یہاں لگا ہوا ہے ماربل، یہی ماربل ادھر لیٹرین میں بھی لگا ہوا ہے، یہی پتھر ادھر لیٹرین میں بھی لگا ہوا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ چپل کے ساتھ آتے ہیں، سارے تھوکتے بھی ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ اور یہاں والے ماربل میں مجال ہے جو مسجد میں لگا ہوا ہے، مسجد میں لگا ہوا ہے، کسی کی جرت ہے جو جوتوں سمیت آ جائے؟ نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے۔ کمزور سے کمزور ایمان والا مسلمان وہ کیا کہے گا؟ اوہ چپل نکالو، چپل نکالو۔ کیوں بھائی؟ پتھر ہے، یہ پتھر ہے۔ وہ کہے گا پتھر تو ہے لیکن لگا ہوا کہاں ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اللہ کے گھر پہ لگا ہوا ہے۔ اب یہ پتھر نہیں رہا، جس طرح اللہ کی عزت ہے اسی طرح اس پتھر کی بھی عزت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو آپ دیکھیں، قرآن پاک کے اوپر غلاف ہے۔ اگر آپ راستے میں جائیں، کوئی کپڑا گرا ہوا ہو، کوئی کپڑا گرا ہوا ہو تو کوئی بھی اس کو نہیں دیکھتا، پاؤں مار کے نکل جاتا ہے، لیکن غلاف پڑھو، قرآن پاک کا غلاف کہیں پر پڑھو، اوہو، کمزور سے کمزور ایمان والا اس کو اٹھائے گا، صاف کرے گا، اوپر رکھے گا۔ کوئی اس کو کہے بھائی تو اس کپڑے کی اتنی محبت کر رہا ہے، چوم رہا ہے، آنکھوں سے لگا رہا ہے، اوپر رکھ رہا ہے، اس کپڑے کی اتنی عزت کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی یہ کپڑا نہیں ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ لگ گئی ہے، یہ غلاف ہے، لہٰذا اس قرآن کی وجہ سے میں اس کی کیا کر رہا ہوں؟ عزت کر رہا ہوں۔ تو ساری کی ساری عزت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، دین میں ہے۔ آج مسلمان یہاں پر آ کے غلط ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ حاصل کرو عزت ہے، مال حاصل کرو عزت ہے، اللہ کو چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں، رسول کو چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں، دین کو چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں، قرآن کو چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں، بس جی پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، اور پیسے کے پیچھے بھاگو، عہدے کے پیچھے بھاگو، ڈگریوں کے پیچھے بھاگو۔ فرمایا اس میں عزت نہیں ہے، عزت ساری کی ساری اللہ نے 100%۔ تبلیغ جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ 100%، یہ تو 100 کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 200%، 300%، 400%، 500%۔ اللہ نے کامیابی اس دنیا کی اور آخرت کی کس میں رکھی ہے؟ دین میں رکھی ہے، دین میں رکھی ہے۔
ہم دین پہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا بھی کھول دیں گے، آخرت بھی ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ قبر کا مسئلہ بھی حل، آخرت کا مسئلہ بھی حل، دنیا کا مسئلہ بھی حل، آخرت کا، کیونکہ دنیا ہماری روزی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے۔ جب اللہ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے، اور آگے ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان سے تعلق ہمارا صحیح ہو گیا ہے، تو پھر ہمارا مسئلہ ہی ٹھیک ہو گیا ہے، ہمارا مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک، اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ایک شخص آیا، تلوار اٹھائی، اللہ کے نبی جاگ گئے، فرمایا اے محمد تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اے محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ ہاں کون بچائے گا؟ تو فرمایا اللہ، فرمایا اللہ بچائے گا۔ یہ بات کرنی تھی، اس پہ لرزہ طاری ہوا اور اس سے تلوار گری۔ اللہ کے نبی نے اٹھائی اور اٹھا کر کہا اب بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ کی رحم و کرم، آپ کا رحم و کرم مجھے بچائے گا۔ فرمایا مسلمان ہوتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں ہوتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا پھر جاؤ، میں نے معاف کیا۔ زبردستی سے کلمہ نہیں پڑھاتے ہم کسی کو۔ فرمایا مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے، آئے جس کا جی چاہے درے فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی محتاج نہیں ہے، ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو یہ ایمان والی گرمی عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت رکھیں، اللہ کے دین سے محبت رکھیں، قرآن والوں سے محبت رکھیں، علماء کرام سے محبت رکھیں۔ آج کل کے جتنا نوجوان طبقہ ہے علماء سے دور بھاگتا ہے، مسجد کے ماحول سے دور بھاگتا ہے، تو فرمایا ان کا اسی وجہ سے یہ ناکامیوں کے اندر آ چکے ہیں۔ فرمایا علماء کے ساتھ جوڑ پیدا کریں۔ اتوار کے دن انشاءاللہ اس دفعہ لمبی مجلس ہو گئی ہے، آئندہ اتوار کو انشاءاللہ لمبی مجلس نہیں ہوگی، اور کوئی نہ کوئی عالم آ کر یہاں پر انشاءاللہ بات کرے گا، نہ اس طرح لمبی تلاوت ہوگی نہ کچھ، سیدھا مغرب کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو مختصر سا بیان ہوگا، آدھے گھنٹے کا بیان ہوگا۔ آپ سارے ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ سارے کے سارے ساتھی محبت کے ساتھ اتوار کے دن مغرب کے بعد یہاں پر شرکت سارے فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں، اور دعا سے پہلے ہمارے یہاں شیر علی بھائی ہیں، اور یہ ہمارے ادھر خانقاہ ہے ان کی الحمدللہ، اور لوگوں کو فیض حاصل ہو رہا ہے، تو وہ تھوڑا سا ذکر کروائیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد دعا کراتے ہیں۔ آئیں جی، آ جائیں۔